اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جانیں گے جو جادو کے زور پر حکومت کیا کرتا تھا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں پہلے کے دور کے بادشاہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو جادو کے زور پر اپنی حکومت کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور اپنی رعایا سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی بھی وقت مر سکتا ہوں، تو میرے پاس کسی نوجوان کو بھیج جس کو میں تربیت دوں، جو تیرا سہارا بن سکے۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک ہونہار لڑکے کو چنا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس جادوگر کے پاس جایا کرے اور جادو سیکھے۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جانے لگا اور جادو کی تعلیم سیکھنے لگا۔ جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک راہب بیٹھا کرتا تھا۔ یاد رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس حدیث میں جس راہب، جس پادری کا ذکر ہو رہا ہے وہ انجیل یعنی وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کا علم رکھتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ اس پادری کے پاس چلا گیا اور اس کا کلام سنا۔ اس کا طرز اور طریقہ اور کلام اس کو پسند آیا۔ چنانچہ بچے نے روز کچھ حصہ پادری کے پاس جانا شروع کیا اور باقی حصہ جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا۔ جادوگر کے پاس جب بچہ لیٹ پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا کہ تم اتنا دیر سے کیوں آئے ہو۔ اسی طرح جب وہ واپس گھر جاتا تو گھر جانے سے پہلے بھی اس راہب اس پادری کے پاس بیٹھا کرتا، اللہ کا کلام سنا کرتا جس سے اسے دیر ہو جاتی، اور جب وہ گھر جاتا تو گھر والے اسے مارتے کہ تم اتنا دیر سے کیوں آئے ہو۔ تنگ آ کر اس نے یہ سارا ماجرا پادری سے کہہ ڈالا۔ پادری نے اسے کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جایا کرو تو کہا کرو گھر والوں نے روک لیا تھا کسی کام سے جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، اور اسی طرح جب تم گھر جایا کرو تو گھر والوں کو کہا کرو جادوگر نے مجھے روک لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، میرا نام نہ لینا۔ چنانچہ بچے نے ایسا ہی کیا اور اسی طرح سے چلتا رہا۔ وہ جادو بھی سیکھتا رہا اور زیادہ وقت پادری کے پاس بیٹھ کے اللہ کا کلام سنتا رہا۔ ایک دن اس کا گزر ایک بڑے جانور کے پاس سے ہوا۔ کچھ محدثین نے اس جانور کو اژدہا لکھا ہے کہ بہت بڑا سانپ ایک رستے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ نے صرف ایک جانور لکھا ہے۔ اس جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس بچے کا گزر اس راستے سے جب ہوا تو اس نے بھی اس جانور کو دیکھا اور اس نے دل میں خیال کیا کہ آج مجھے پتہ چل جائے گا پادری کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا ہے یا جادوگر کا معاملہ۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور نیت یہ کی کہ یا اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے، اور وہ پتھر اس جانور کو مارا۔ اس جانور کو کچھ نہ ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دل میں یہ خیال کیا کہ یا اللہ، اگر پادری سچا ہے تو اس جانور کو مار دے۔ جو ہی اس نے وہ پتھر جانور کے اوپر مارا، جانور اسی وقت موقع پر مر گیا۔ اس سے اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ اب اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور پادری کے پاس سارا ٹائم دینے لگا، اللہ کا کلام سیکھنے لگا۔ لڑکا پھر راہب کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر اس پورے واقعے کی خبر دی تو اس راہب نے کہا، اس پادری نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو مجھ سے بھی افضل ہے، عنقریب تجھے آزمایا جائے گا، لیکن اگر تجھ پر آزمائش آ پڑی تو میرا کسی کو نہ بتلانا۔ بس یہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور باقی بیماریوں کا علاج کرنے لگا اور ان کو شفا ہونے لگی۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ کا ایک اہم نشین اندھا ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، تو مجھے شفا دے دے اور یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ اس نے کہا، میں تو شفا نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ اگر تجھے شفا چاہیے تو تجھے میرے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، وہی اللہ جس نے تجھے، مجھے اور اس پوری کائنات میں ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تیرے اللہ پر، مجھے بس شفا دے دے۔ لڑکے نے اللہ کا کلام پڑھ کر دعا کی اور اللہ نے اس وزیر کو آنکھیں لوٹا دی۔ پھر وہ ہم نشین بادشاہ کے پاس آیا اور سابقہ روٹین کے مطابق بیٹھنے لگا۔
بادشاہ نے اس سے پوچھا کس نے تیری نظریں لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میں نے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ میرے اور تیرے رب نے جو اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا۔ اس نے کہا ہاں۔ پس بادشاہ نے اس شخص کو سزا دینا شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتلا ڈالا۔ پس اس بادشاہ نے اس کو بلاوا بھیجا اور کہا اے میرے بیٹے، تیرا جادو تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ تو اندھوں، پھل بیری اور ان بیماریوں کا علاج کرنے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کسی کو شفا نہیں دی، صرف اللہ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یعنی میں؟ اس لڑکے نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور میرا رب اور تیرا رب وہ دونوں کا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی سزا دینا شروع کر دی، اتنا ستایا کہ اس لڑکے نے اس پادری کے بارے میں بتا دیا۔ پس اس پادری کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اپنے دین سے پلٹ جا، لیکن اس نے انکار کیا۔ پس اس کی سر کی مانگ یعنی سر کے درمیان میں بادشاہ کے حکم کے مطابق آرا رکھ کر چیر دیا گیا۔ اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ تو دین سے پلٹ جا۔ راہب نے کہا نہیں، میرا ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ ہے۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، اس کے سر کے اوپر ایک آری رکھ کر چروا دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ تو پھر جا اپنے دین سے ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پس بادشاہ نے اس کو چند افراد کے ساتھ ایک مخصوص پہاڑ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ جب تم لوگ اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس کو وہاں سے دھکا دے دینا۔ بادشاہ کے نوکروں نے ایسا ہی کیا، اسے لے کر چوٹی کے اوپر چل پڑے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ان ظالموں سے محفوظ رکھ۔ پس پہاڑ پر ایک لرزہ طاری ہوا اور تمام سپاہی جو اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے تھے گر کر مر پڑے۔ نوجوان شخص تلاش کرتا کرتا بادشاہ کے پاس پھر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کس طرح بچ گیا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ بادشاہ پھر غصے میں آ کر بولا کہ اس کو سمندر کے درمیان میں جا کر دھکا دے دو۔ چنانچہ کشتی لائی گئی، اس میں بہت سارے سپاہی بیٹھے اور اس نوجوان کو لے کر سمندر کے بیچوں بیچ چلے گئے۔ لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے محفوظ رکھ۔ ایک بہت بڑی لہر آئی جس نے ان تمام سپاہیوں کو نگل لیا اور وہ لڑکا پھر بچتا بچاتا ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کے پاس آ پہنچا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر بادشاہ کے تمام وزیر اور بادشاہ بہت پریشان تھے۔ پھر وہ لڑکا بولا کہ میں تمہیں اپنے مرنے کا خود طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم مجھے اس طرح مارو گے تو میں یقیناً مر جاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک کھلے میدان میں باندھ دو اور اپنی تمام رعایا کو بلا لو۔ اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ ایک تیر لو، میری پیشانی پہ مارو اور ساتھ یہ پڑھو بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اگر تو اس طریقے کو اپنائے گا تو مجھے قتل کر پائے گا۔ بس اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر کمان میں رکھ کر جب پڑھا بسم اللہ رب الغلامی، پس وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پہ لگا اور وہ لڑکا اسی وقت مر گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر اس بادشاہ کی پوری رعایا، پوری عوام کلمہ پڑ گئی۔ بادشاہ کے وزیر بادشاہ سے کہنے لگے کیا تجھے پتا چل گیا کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم تو اسی چیز میں پھنس گیا ہے، سارے لوگ مومن ہو گئے ہیں۔ پس بادشاہ نے سزا دینے کا حکم کر دیا، جہاں سے گلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں کھائیاں کھودی جائیں اور پھر ان میں آگ جلائی جائے۔ پھر اس نے کہا جو آدمی اپنے اس دین سے مرتد نہیں ہوتا، اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو اس آگ میں دھکیل دیا جائے۔ آگے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی لوگوں نے یہ سب ماجرا دیکھا تو انہوں نے خود اس آگ میں چھلانگ لگانا شروع کر دی، پر تین کو نہ چھوڑا۔ ایک ماں ایک شیر خوار بچے کے ساتھ اس آگ کی طرف بڑھی تو لگتا یوں تھا کہ وہ اس آگ سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، تو وہ شیر خوار بچہ اس ماں کی گود میں بول پڑا کہ ماں صبر رکھ، بے شک ہم حق پر ہیں۔ وہ ماں بھی اس آگ میں کود پڑی۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو مومن
ایمان والے جو ان سے ہیں ان کو کئی قسم کی تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں وہ تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان پر، ہمارے دین پر قائم رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔